گھر پیدا ہوئے ہو کہ کلمہ سارا یہ دین اگے آن کے پو اگے آن کے نیڑے کان پو پیچھا نمچن سارے بہ گئے پیچھے سارے کہاں جو پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ 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 کریا کر تو پھالے دم نہ بھریا کر مدد تیری یا رسول ذکر سنے دا کریا کر تو کلمہ نبی دا پڑھیا کر پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ چارے یار نبی دے پیارے نے جن تن من آپ توارے نے چارے یار نبی دے پیارے نے جن تن من آپ توارے نے ابو بکر دے شان نیارے نے ابو بکر دے شان نیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ صدیق رب وڈیایا ہے صدیق رب وڈیایا ہے او پہلے امان لے آیا ہے نبی پاک نے رنگ چڑھایا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کلمے کی نعت میں پڑھتا تھوڑا حق بنتا ہے میرا جب کلمہ آئے تو پڑھو سارے میرے آواز آئے کہ بندیاں کو پتہ لگتا ہے کلمہ پڑھ دے پہلا دیکھو نا غصہ نہ کرے اللہ پاک کا لکھ لکھ شکر ہے کہ سانو رب نے مسلمان دے گھر پیدا کیتا اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر سانو کرنا چاہیے کہ رب نے سانو مسلمان دے گھر پیدا کیتا کہ ہندو کافر دے گھر پیدا کرتا اس تو بڑا شکر چاہیے ہونا چاہیے کہ اللہ پاک سانو وہ نبی دیتا جڑا کل نبی دا نبی رب نے دیتا پھر کل نبی دی امت سانو اس جنازہ لایا نا مرتبہ ایک کسے امت دا مرتبہ انہاں نے گا جب تھوڑا کلمے کی آواز ہے کلمے نہ ساتھ دل پر کلمہ پڑھو گے تو کوئی گڑا نہیں نہ میں اللہ ثواب ہے جنہ پڑھو گے ثواب ہے صدیق رب وڈیایا ہے او پہلے امان آیا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ سونے نبی دا سونا یار ہویا مشہور یار گھر ہویا سونے نبی دا سونا یار ہویا مشہور یار گھر ہویا نالے ساتھی وچ دربار ہویا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ نبی پاک نے مہراج کتا نبی پاک نے مہراج کتا ابو بکر نے نبی پاک نے مہراج کتا ابو جہل نے چاہے انکار کتا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آئے نا مرائی کر کے آکھیا ابو جہل نے آکھیا صدیق اکبر میں دس کو راتوں رات جا سکتا ہے رات کو آ سکتا نہیں انہیں آخر ساڈا نبی کہندا انہیں کہ ساڈا نبی کہندا تو وہ جا بھی سکتا تو آ بھی سکتا یہ سارے نبی نے آخیا نا وہ جا بھی سکتا تو آ بھی سکتا نبی پاک نے مہراج کھچایا
سرور صلی اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ دو لال مدینے آئے نے دو لال مدینے جو آئے نے بی بی جنت خاتون کے جائے نے دو لال مدینے آئے نے بی بی جنت خاتون کے جائے نے جن کربل ڈیرے لائے نے دین نانے دی خاطر بچڑے ہتھ کو کھائے نے ایک گھٹ پانی دے بدلے بازو قلم کرائے نے چڑھنے دے دنوں کے نگران پاک سنائے نے پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ دو کھجیاں مدینے جھول دیاں دو کھجیاں مدینے جھول دیاں سن تانگا نبی رسول دیاں جد متھے تے چمکا نور دیاں پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ اس کلمے دے پیچ نیارے نے اس کلمے دے پیچ نیارے نے جن ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے جن حق دے نعرے مارے نے سن دسیا پیر پیارے نے بس میرا ماہی صلی اللہ پڑھو صلی اللہ بس میرا ماہی بس میرا ماہی صلی اللہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی اللہ جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے زندہ صدا سویرا ہے اتھے ویچ قبر دے آوے گایو آٹھے کچھک دیو میرا ہے آٹھے کیو مکی میرا ہے بس میرا ماہی صلی اللہ پڑھو صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ جڑے محفل نات سجاون دے جڑے محفل نات سجاون دے او تبت محفل دے آون دے او سچے مدینے جاون دے بس میرا ماہی صلی اللہ پڑھو صلی اللہ بس میرا ماہی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ ثنا گو پتا پتا خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الصناع کما کان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام تعریفیں تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے
جو خالق کائنات بھی ہیں اور مالک شجاعت بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سرنشین مہبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام میرے بزرگ اور نوجوان ساتھی بچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ جنہوں نے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا اور اس میں آپ چل کے آئے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اس محفل کا آغاز پہلے ہو چکا ہے، دوبارہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کی جو رونق اور جو اس کا تسلسل ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حسن رضا کو۔ آپ ایک نعرہ سنائیں اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ اس سے پہلے ایک بات سماعت کریں، اگر کوئی غیر مسلم کون بندہ مسلمان نہ ہو آپ کے پاس آ جائے، میرے پاس آ جائے اور آ کے کہے کہ مجھے کوئی ایسی کتاب بتائیں جو مجھے اسلام کے بارے میں رہنمائی کرے، مجھے کہے یا آپ کو کہے یہ ایسی کتاب جس پہ تمام مسلمان اتفاق کرتے ہیں اور اسلام کی جو رہنمائی دیتی ہو کتاب، ایسی کتاب کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ اور میں اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے کہیں گے کہ یار ایسا کر تو قرآن پڑھ۔ کیا کہیں گے؟ قرآن ہی کہیں گے نا، اللہ کا کلام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی کلام ہیں تمام کلاموں کا بادشاہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے بھی تو یار قرآن پڑھ، قرآن تجھے رہنمائی دے گا اسلام کے بارے میں۔ تو آپ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے یہ سوال کریں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے سوال کرتا ہوں کہ یار اس سے تو ہم کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ، قرآن سے رہنمائی حاصل کر، کہ ہم نے قرآن سے رہنمائی حاصل کی ہے؟ مقصد نزول کیا تھا قرآن مجید کا؟ ہمیں علم ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے یہ ایک پیغام بھیجا ہے۔ پیغمبر کا معنی ہوتا ہے پیغام لے کر آنے والا۔ اللہ کا پیغام آیا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں کہ اللہ نے کون کون سی باتیں اپنے محبوب سے کی ہیں، اپنے محبوب کے ذریعے ہم سے کیا باتیں کی ہیں، ہمیں خبر تک نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت عطا کرے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حسن رضا کو کہ وہ آئیں، تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ تو ایک نعرہ پھر سنا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
وقد زهر ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين سرور عطا کیا۔ جب بھی پنجابی زبان میں کلام پڑھا جاتا ہے نا کہ دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیاں نو کی خبراں سجن جناں دے موت نے مارے او تک تک روندے قبراں، تو لوگوں کی آنکھوں سے نا آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں سمجھ آ رہی ہے کاش کہ ہمیں قرآن کی بھی سمجھ آئے، اور کاش ہم فرمائش کریں جیسے کہتے ہیں نا نعت خواں سے کہ فلاں کلام پڑھیں فلاں کلام پڑھیں، کاش ہم قرآن پڑھنے والے سے کہیں کہ قاری صاحب آج دل کرتا ہے کہ فلاں سورت ہمیں سنائیں، آج سورہ یاسین سنائیں، آج سورہ رحمان سنائیں، کیونکہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک میری آل ہے اور ایک اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لٹکتی ہوئی ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے قدرت کے ہاتھ میں ہے اور ایک حصہ تمہارے پاس ہے، اس کو تھام لو گے تو سرخرو ہو جاؤ گے، تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ ہماری پسوحالی، اس کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم قرآن عظیم سے دور ہو گئے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن مجید سے وابستگی اختیار کریں۔ آپ کو ایسے نوٹ نہیں ملیں گے کہ جن نوٹوں کے اوپر مٹی پڑی ہو، لیکن قرآن مجید مل جائیں گے، قرآن مجید ملیں گے۔ ان کو وہ گھونڈ لگ جاتا ہے جس کو سیوی کہتے ہیں، سیوں، وہ لگے ہوئے قرآن مجید شہید ہوئے پتہ نہیں کب سے وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں رکھنے کے لیے آ جاتے ہیں بچے کہ یہ قاری صاحب قرآن مجید شہید ہو گئے۔ یہ قرآن مجید سے ہمارا سلوک ہے۔ جب قرآن مجید سے ہم دور ہوئے تو پھر یہ ذلت ہمارا مقدر بنی کہ سارا دن پریشانیوں میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور حضور کے جو امتی ہیں، یہ دیکھیں اگر میں کبھی کبھی گھر میں جاتا ہوں اور میرے بچے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اچھی گفتگو کر رہے ہیں پیار محبت کی تو مجھے خوشی آتی ہے، میرے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب وہ جھگڑتے ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو بتائیں دوستو، جب حضور کی امت آپس میں جھگڑا کرتی ہے، ایک دوسرے کے جبوں کو نوچا جاتا ہے اور ان کی پگڑیوں کو اچھالا جاتا ہے، تو قلب مصطفیٰ پہ کیا گزرتا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان ایک دیوار کی طرح ہیں، دیوار کی طرح۔ فرمایا جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے نا، تو مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے، لیکن مضبوط کرنے کی بجائے ہم خود ان کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں۔ ہمسایوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمسائے ہم سے تنگ۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے، ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ بہترین مسلمان ہے۔ ہم زبان سے بھی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے بھی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ چنن پیر کی پہچان ہے بابا جی خوشی محمد صاحب کہ وہ نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب اذہان کو منظم فرمائیں گے۔ محبت سے ایک نعرہ سنائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا محمد رسول اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تیرا نام سائیں سنبھل سفر دا، تیرے نام کو شام سویر چماں، تیرے اسم کو ادبو اتلاں، والا تپنے بہوں دیر چماں، تیری شان قرآن دے لفظ چماں، ہر حرف دی زبر تے زیر چماں، میرے لپرش دی کفور تا نہیں، پر اثرت ہے تیرے پیر چماں۔ کیا مان بگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے جا سجنا، کیا مان بگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے جا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا سجنا، تو دل دنیا نال لا بیٹھے، بنے غافل موت بھلا بیٹھے، او ذرا ویکھ تے صحیح اس دنیا نے کیتی کسے دے نال نا وفا سجنا، کیا مان بگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے جا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا سجنا، جڑے جگ تے خان سدا گئے، او نال کچھ بھی نہیں چا گئے نے، جڑے کپڑے چسا مکنا ہے، او بھی لیسنی یاری لہا سجنا، جڑے کپڑے چسا مکنا ہے، او بھی لیسنی یاری لہا سجنا، کیا مان بگانی چیز اتے،
ہر قدم سنبھل کے چا سجنا بے شک تو خان صدا پر کسے مسکین دا دل نہ دکھا مسکین دیا قرآن ہے گواہ دیندی رب دا عرش ہلا سجنا کہ امان بگانی چیز تے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سامتا نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا ساما ہو گیا جب سے در رسول کا میں مہمان ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت توجہ میری طرف رکھیں مہمان آ رہے ہیں حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس بندے کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی فرماتے ہیں کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ ذکر مصطفیٰ ہو اور بندہ مومن کو ٹھنڈ نہ پڑے کسی کے محبوب کا ذکر کیا جائے وہ دیکھا کسی نے مجنوں کو ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو مجنوں نے کہا کہ میں اپنے محبوب کا نام لکھ کر دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں جب لیلا کا نام مجنوں کو قرار دے سکتا ہے تو کیا نام محمد امتی کو اس کو نہیں دے سکتا تو کسی شاعر نے یہ کیا کمال کر دی کہا کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے تو اب میں بلا تاخیر نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد ابو بکر صاحب آئیں وہ نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے تو ایک نعرہ سنائیں آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق راضی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف کے باہر ایک قافلے والوں نے پڑاؤ کیا تو آپ کے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام چہل قدمی کرتے ہوئے واک جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر واک چلتے چلتے ایستا ایستا مدینہ شریف سے باہر جب اس قافلے والوں کے قریب پہنچے نا تو وہاں ان کے اونٹ چل رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا تو حضور نے فرمایا ان قافلے والوں سے کہ یہ اونٹ کس کا ہے بیچنا چاہتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا جب حضور کا چہرہ دیکھا نا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بیچنا چاہتے ہیں ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجارت کی غرض سے تو نہیں آیا تھا میں تو ویسے چہل قدمی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں میرے پاس رقم موجود نہیں جو رقم طے ہوئی حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے دے دیں میں ابھی اس کی رقم بھیج دیتا ہوں اب قافلے والے حضور کو نہیں جانتے تھے انہوں نے اونٹ حضور کو دے دیا نبی کریم علیہ السلام اونٹ کو لے کے جا رہے ہیں وہ حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں
جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے نا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار ایک بندہ آیا جس کو ہم جانتے ہی نہیں، قیمتی اونٹ ہم سے بولے گیا۔ اب وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، باتیں کرنے لگے، تو وہ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یار میں اس سے کیا پوچھتا، میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا کہنے لگا میں اس کے چہرے کی روشنی کو دیکھتا رہ گیا، کیونکہ صحابہ کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا سر استنار وجہہ، کہ جب حضور مسکراتے حضور کے چہرے سے نور کی چھوائیں نکلا کرتی، اذا تکلم رجک النور یخرج من بین ثنایاہ، کہ جب حضور کلام کرتے نا تو یہ سامنے والے ثنایا دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے باہر نکلا کرتی تھی۔ وہ کہتے کہ ہم ان جلووں میں گم ہو گئے اور اس سے پوچھا نہیں کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا، پتہ ہی نہیں پوچھا، قیمتی اونٹ دے دیا۔ جب باتیں کرنے لگے نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ واپس نہ آئے، تو جو وہاں خیمے لگے ہوئے تھے نا، خیمے کی اوٹ سے پردے کو ہٹا کے خیمے کے سردار کی بیوی نے کہا انا ضامنۃ، کیا کہا؟ انا ضامنۃ، کہ میں اس کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی، لیکن وہ جو آپ سے باتیں کر رہا تھا نا، اتنا سونا چہرہ اس کا جو میں نے دیکھا ہے، اتنے سونے چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اعظم چشتی نے کیا خوب کہا کہ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اجے تو میرا۔ اور اس سے پہلے ایک اور شعر بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، پنجابی یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہوتے بولتے نہیں، جنہ ویکھیا ہوتے بولتے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو جنہوں نے نہیں دیکھا، وہ زلیخا کو بھی تانا دے رہی تھی نا عورتیں، کیونکہ اس نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا، کہنے لگی کہ بادشاہ کی بیوی ہے، وہ غلام پہ دیوانی ہو گئی ہے، کچھ عقل کو ہاتھ مار۔ اب زلیخا اگر ان سے بحث کرتی نا، انہیں دلیلیں دیتی کہ نہیں تم نے دیکھا نہیں، بڑا سونا ہے، وہ نہ مانتی، کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ زبان سے بندہ خبر دے سکتا ہے، تمہارا علاج ہے ہی نظر میں۔ تو زلیخا نے کہا کہ میرے گھر آنا تمہاری دعوت ہے۔ اب وہ تقریباً 70 خواتین عالی نسب خاندانوں کی وہ زلیخا کے گھر میں آئیں، زلیخا نے ان کو کھانے دیے اور ان کو پھل دیے، ہاتھوں میں چھریاں بھی تھما دی۔ اللہ کا قرآن ہے، جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگیں وقالت اخرج علیہم، کہ 2 گھڑیوں کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ یہ جو تانا دے رہی ہیں نا، یہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ غلام ہے غلام ہے، ان کو پتہ چلے کہ غلام ہے یا امام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے جہاں وہ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، حسن یوسفی کی جب چمک پڑی نا، سبحان اللہ کہیں نا، تو پھر ہوش اڑ گئے، پھل کاٹ رہی تھیں، پھل بھی کٹ گئے، انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یہ قصہ کہانی نہیں، یہ قرآن کی سچی داستان ہے۔ وہ کہنے لگی، اپنی انگلیاں کٹ گئیں اور کہنے لگی کہ ہم تو بشر کہتی تھیں۔ بشر و نور کا مسئلہ ہے نا، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگی ہم تو بشر کہتی تھی، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، تے جنہ ویکھیا ہو تے بولتے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اعظم چشتی کہنے لگے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، تے دھرتی لف لف جاوے، جے او رکھے ہاتھ پھلا اندر ہاتھ پھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مستر سیلے وچ سوہنا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جھال نہ جھلی جاوے، علم خدا نے انہا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دیتی علمہ وچ نہ آوے،
کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے کھل او دے نے مولی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اب بلا تاخیر میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے ساتھ چک سے آئے ہوئے بابا جی غنی صاحب، یہ نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جو ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں جو واعظ فرمائیں گے وہ تشریف لا چکے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سٹیج کی وہ زینت بنیں گے، تو آپ توجہ کے ساتھ نعت کو سماعت کریں۔ اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دل چاہے سو یار منگلا، ایتھے کمی نہیں نہ خزانہ ہی پاویں ایک بار منگلا پر لکھ بار منگلا۔ تیرے منگلے دی گل مکڑی ہے پاویں پھول منگلا تے پاویں کھار منگلا، او دردی آہدا سب کچھ چھڈ کے آ کے کملی والے سونے دا پیار منگلا۔ اللہ حوریاں تجربہ لائی جا تے جویں مندا یار بنائی جا۔ اکو میں تانوں سارے پیار دی گل دساں، ذرا غور کرنا۔ سونے مجید درود پڑھائے، پڑھو سارے مل کے درود پاک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ شان میرے رب نے حضور دی بدھائی ہوئی ہے، شان رب نے حضور دی بدھائی ہوئی ہے، اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے۔ شان رب نے حضور دی بدھائی ہوئی ہے، اسا پریت آقا دے نال لائی ہوئی ہے۔ کوئی اپنے دلاں نوں اسی شاد کریے، کوئی اپنے دلاں نوں اسی شاد کریے، تے گھر گھر آقا دا ملاد کریے۔ موج عاشقاں دی، موج عاشقاں دی آقا نے لوائی ہوئی ہے، اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے۔ شان رب نے حضور دی بدھائی ہوئی ہے، اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے۔ آپ بیٹھے نے دوان سرکار واسطے، آپ بیٹھے نے دوان سرکار واسطے، ساڑھے دل وچ آسان ددار واسطے، آسان دل والی شید سجائی ہوئی ہے، اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے۔ شان رب نے حضور دی بدھائی ہوئی ہے، اسا پریت آقا دے نال لائی ہوئی ہے۔ او دکھاں دے تیرے سارے دور کر دو آقا، دور کر دو، اے دکھاں دے تیرے سارے دور کر دو آقا، دور کر دو، تے جل بابا خاک نور نور کر دو، او جل بابا خاک نور نور کر دو۔ شمع عشق والی، او شمع عشق والی عاشقاں جلائی ہوئی ہے، اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے۔ شان رب نے حضور دی بدھائی ہوئی ہے، اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے۔ بدل رحمتاں دے جتھے شائع ہوئے نے، بدل رحمتاں دے جتھے، ذرا غور کرنا شعر سے، بدل رحمتاں دے جتھے شائع ہوئے نے، تے عاشقاں نے جتھے ڈیرے لائے ہوئے نے، او تا نگری حضور نے بسائی ہوئی ہے، او تا نگری حضور نے بسائی ہوئی ہے، اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے۔ تے رحمتاں دا میرے اُتے نہیں وریا، او رحمتاں دا میرے اُتے میرے نہیں بریا، اللہ یاد نبی دا میں نے جدوں پھڑیا، گڈی او دوڑی سنگاں نے چڑھائی ہوئی ہے، اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے۔ ہر ویلے جتھے نوری آن بیلیا،
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 فرشتہ شامی کہ جنہاں دی قیامت تک بیزاری نہیں ہونی. تو ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیارا جو کہ مڑ مڑ دستے آ جا وہ میری امتیاز مڑ مڑ دستے آ جا. اگلے دن میں سنیا کہ ایک حکیم حج تے گیا جڑا اتھے دا گورنر سی دا کوئی بیٹا بیمار سی. انہیں آخیا یہ بچہ مینوں بخاؤ ایڈا بچہ ہے. وہ بچے نوں لے کے آخیا جی ایک مکان مکھنا دے دو 3 دن واسطے بچہ مینوں دے دو. وہ 3 دن واسطے بچہ انہوں دیتا. وہ بچے اپنے جسم کی میل کی گولی لا کر مل کے ترنے لگا. 3 دن کی لایا تو رکھا. اچھا نہیں میں کہیں گلا بحث سن رہے ہیں. اچھا وہ بچہ تگڑا ہو گیا نا تو بیو آیا تو نس کہہ باجی باجی لاپیا کریں جی سارے پنجابی بچے کہیں ہیں. انہیں آخیا بیٹا کی کوئی دعا لے. انہیں آخیا پتہ نہیں بس گولی اپنے جسم دینا ہے. انہیں آخیا جا حکیم صاحب تیرے واسطے جن کا تیری زندگی تو کھلے دل سے آ پیا 21 حج کیتے اس نے کیڈا ساڈے نبی دا امتی پیارا. گل ہے کہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بہت ہی پیارا انہوں جنوں کہندا مڑ مڑ دستے آ جا. ہر ویلے جتھے نوری آن بیلیا اس تھان دیاں ریساں کرے کون بیلیا. ساڈی دنیا تو وکھری کمائی ہے اساں پیٹ سونے دے نال لائی ہوئی ہے. شان رب نے حضور دی ودھائی ہوئی ہے اساں پیٹ سونے دے نال لائی ہوئی ہے. کہ جا میری ذات تے اوقات کوئی نہیں کہ میرے وچ فن والی بات کوئی نہیں. کہ علی شہ نشانے علی شہ نشانے ساڈی بات بنائی ہوئی ہے اساں پیٹ سونے دے نال لائی ہوئی ہے. شان رب نے حضور دی ودھائی ہوئی ہے. ذرا محبت حضرت میمونہ بنت کرتب سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی صحابیہ ہیں. فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور مجھے تمنا تھی بڑی خواہش تھی کہ میں ودھا والا مکڑا دیکھوں. جب میں حضور کی بارگاہ میں اپنے والد کے ساتھ پہنچی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اونٹنی پہ سوار تھے. فرماتی ہیں کہ میں بڑا دل کر رہا تھا کہ میں حضور کے چہرے کی جانب نظر اٹھا کے دیکھوں لیکن ہمت نہیں پڑ رہی کہ رخ مصطفیٰ کی طرف نظر کو اٹھاؤں. فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پہ میری اچانک نظر پڑی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو ہی دیکھتی رہ گئی کہ چہرہ کیا دیکھوں ہمت نہیں پڑ رہی. فرماتی ہیں کہ جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے نا یہ اس کی لمبائی تھوڑی سی اور انگلیوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے. فرماتی ہیں کہ میں اس انگلی کا حسن ہی دیکھتی رہ گئی. فرماتی ہیں سال گزر گیا وہ حسن آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے. یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا. تو ایک شاعر نے کہا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو قدموں پہ جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. بولے نا سبحان اللہ. یہ عربی کا ایک کلیہ ہے حبو کا شیء یومی و یسیمی کہ بندے کو جس سے محبت ہو جائے نا نہ اس کا عیب سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا. یار مجازی محبت ہو جائے نا کسی کے ساتھ آدھی رات پوری رات تک بندے کال ملا کے باتیں کرتے رہتے ہیں اور عیب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا حالانکہ عیب بڑے ہوتے ہیں. حضور کی ذات تو وہ ہے نا کہ جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے بیان کیا اور یہ حدیث تقریری ہے حضور کے سامنے بیان کر رہے ہیں. وَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں حضور لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اور لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ویسے بنایا ہے جیسے آپ نے چاہا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ حسن عطا کیا وہ جمال عطا کیا جو کسی غیر کا مقصوم نہیں. تو بندے کو جس سے محبت ہو جائے پھر عیب نظر
نہیں آتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر عیب سے پاک ہیں. حضور اللہ نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. محبت ہو جائے نہ برائی سن سکتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ محبت مجازی جو ہے یہ بندے کو ہو جائے تو بندہ کتنا وقت دیتا ہے اپنے محبوب کے لیے وقت نکالتا ہے. تو مولا علی سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت و علی بابها میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. یہ حضرت علی مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. جب میرا دل کرے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. فرمایا کہ جب میرا دل کرے کہ میرا خالق مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو دوستو بتائیں جب اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر ساری رات بندہ نماز نہیں پڑھتا رہتا. سیدہ طیبہ مفتیہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ عشاء کی نماز کے بعد جب مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں اللہ کا قرآن شروع کرتی ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ختم, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ انعام, سورہ اعراف, سورہ انفال, سورہ توبہ پڑھتی جا رہی ہیں. قرآن پڑھ رہی ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز کانوں میں آئی, جلدی سے 2 رکعتیں مکمل کی. عرض کی باری تعالیٰ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ تیری بندگی نے رج کے اور سیر ہو کے تیری عبادت نہیں کی. تو یہ پتہ چلتا تھا ان کو کہ ہم کس سے کلام کر رہی ہیں اور کس سے گفتگو ہو رہی ہے. تو مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ جب دل کرے اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں. جب دل کرے میرا خالق مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. دوستو یہ حقیقت بات ہے جب بھی بندہ وضو کر کے مصلی بچھا کے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ پتہ کیا عمل دہراتا ہے, اپنے کانوں کو اٹھاتا ہے, اپنے ہاتھوں کو کانوں تک. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی سمجھ آ رہا ہے کہ یا اللہ مجرم کھڑا ہے. جب مجرم ہاتھ کھڑا کر دے اس کو فیر مارا جاتا ہے, ہاتھ کھڑا کر دیا اس نے, اب مجرم اللہ کی بارگاہ میں آ گیا, یا اللہ میں تیرا مجرم ہوں. ہاتھوں کو ایسے کھڑا کیا ہے اللہ اکبر کر کے, ہاتھ باندھ کے. اب سب سے پہلے اس نے پتہ کیا بات کی ہے, ہمیں معلوم نہیں, پتہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں. تو پھر دل یہی کرے کہ کاش نماز ختم ہی نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ سے دعا کی مالک اگر تو مجھے جنت عطا کرے تو مجھے اس کی اجازت دینا کہ میں جنت میں بھی نماز پڑھوں. جنت میں عمل نہیں. اور مولا علی کیا فرما رہے ہیں, یہ اللہ سے دعا کی ہے کہ مالک تو مجھے یہ اجازت دینا کہ میں جنت کے اندر بھی تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے نماز ادا کرتا رہوں. دوستو جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو یقین کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یقین کرو. یار جو نبی ہمیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس یقین سے نماز ادا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, کیا وہ ہمارے نبی نہیں دیکھتے ہوں گے؟ وہ کملی والا نہیں دیکھتا ہوگا؟ فرمایا یقین کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ یقین نہیں فرمایا تمہارے لیے مشکل ہے تو یہ یقین کر لو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور بندہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے سب سے پہلے کہا ہے سبحانک اللہم, اے اللہ تو پاک ہے. پہلی بات اللہ سے جو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرے میں اپنے خالق سے باتیں کروں. بندہ یہ پہلی بات کہہ رہا ہے, اپنے مالک سے بات ہو رہی ہے اس کی. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کاف ضمیر حاضر کے لیے سبحانک کا
حاضر کے لیے اللہم اے اللہ تو پاک ہے. جیسے میں یہ بزرگوں سے بات کروں، علامہ صاحب سے بات کروں تو حاضر کا یہ جملہ ہے. سب سے پہلی بات اللہ سے کیا ہوئی؟ سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے. وبحمدک ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری تعریفوں کے لائق تو ہے. وبحمدک وتبارک اسمک تیرا نام بڑا برکت والا ہے. اور یار جہاں اللہ کا نام لیا جائے برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، وہاں بہاریں نہیں آ جاتی. فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ گھر زندہ کی طرح ہے، اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا فرمایا کہ وہ مردہ کی طرح ہے. تو یا کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ ہاتھ جوڑ کے اور اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے تھوڑا سا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. وتبارک اسمک تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک تیری شان بڑی بلند ہے. ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں. اور یہ مالک سے باتیں نہیں ہو رہی، ہم سمجھتے نہیں کہ ہم کیا نماز میں ادا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. کاش کہ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا کرے، اور پھر اللہ کی عبادت میں جو لذت اور جو سرور رکھا گیا ہے اللہ ہمیں وہ لذتیں عطا کرے، اور ہم ہر نیک عمل جو ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے ہم اس کو بجا لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. کہ ہمیں جو مقصد ہے ان محافل کا وہ یہی ہے کہ کچھ چیز سیکھ کے جائیں، اور جب یہاں سے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس محفل میں توبہ کی، اس کے بعد صبح ہوئی پھر ہم جھوٹ بولنے لگ جائیں، ہم سائے کا حق مارنے لگ جائیں، اور پانی لگانے کے لیے ہماری یہ آرزو ہو، ہمارے دل میں یہ ارادہ ہو کہ کاش 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے میں پانی کو کھول لوں، اور اگر پانی لگ رہا ہے تو ارادہ ہو کہ 10 منٹ زیادہ اوپر چلے جائیں. نہیں دوستو، ایسا نہیں. توبہ سچی کر کے جائیں. حضور غوث اعظم، توجہ میری طرف، حضور عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ واز کیا کرتے تھے تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سچی توبہ کر کے اٹھا کرتے تھے. ہم نے بڑی تقریریں کی، آپ نے بڑی تقریریں سنی، لیکن کوئی اثر نہیں. کانوں تک باتیں محدود ہیں. کب وہ باتیں کانوں سے گزرتی ہوئی ہمارے سینوں میں اتریں گی، دل تک پہنچیں گی؟ خدارا یہ اس وقت ہی پہنچ سکتی ہیں کہ جب جو بات کرنے والا ہے وہ خود عامل ہو، خود عمل کرنے والا ہو. تو ہمارے آئے ہوئے مہمان وہ تشریف لا چکے ہیں، تو آپ ان کے استقبال کے لیے ایک نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علیہ رحمہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اب بلا تاخیر وقت کافی گزر چکا ہے، میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں. ہمارے آئے ہوئے مہمان
نعت خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامہ سلیم یادش چشتی صاحب، ان کی آمد سے پہلے آپ لوگ نعرہ لگائیں، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں نا، تاکہ محفل کی رونق جو ہے وہ دوبالا ہو سکے۔ تو آپ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ سنائیں اور اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے جڑے پچھلے دوست بیٹھے ہو، برائے کرم اگے تک تشریف لے آؤ۔ ایتھے سامنے آ جاؤ، اے دے وچ تے قید ہو جاواں گے نا، آپاں آپس دے وچ بیٹھ کے گل کرنی بھی ہے تے گل سمجھنی بھی ہے، اللہ عمل دی توفیق دے چھڈے گا۔ اے بزرگو سامنے تشریف لے آؤ، ایتھے تواڈے واسطے اسی اتنا سفر کر کے آئے ہاں۔ استاد صاحب اللہ لاہور تو تشریف فرما نے، ملتان شریف تو میں حاضر خدمت ہویا جناب واسطے اسی آئے ہاں، تے تسی دور دور بیٹھ کے نا تے اے گل چس جڑی ہے نا او بندی نہیں، ذرا قریب قریب آ جاؤ تسی بھی بھائی جی تھوڑا۔ معاویہ دی دشمنی مسئلہ اکثر لوگ ہو سکتے امیر معاویہ سرکار دے نام دے ہی واقف نہ ہو، کیونکہ فضا یہ نہیں بنی ہوئی ہے کہ آپ سرکار دے نام تو بھی تھی سکتے جو وقفیت نہ ہوئے، لیکن گل جڑی میں کرنی ہے نا اس گل دے وچ سمجھ کے، اس گل نو سمجھ کے سبحان اللہ کہہ دو گے تو انشاءاللہ تعالی ذوق بن جانا ہے۔ معاویہ دی دشمنی پہ مہنگی بڑی ویسیا، لوگ آکھدے نے نا اوئے ساڈے نال دشمنی کرنا ہے تینوں لیکھے لگ جان گے، اسی یہ کہنے ہیں معاویہ دی دشمنی پہ مہنگی بڑی ویسیا، معاویہ دی دشمنی پہ مہنگی بڑی ویسیا، معاویہ دی دشمنی پہ مہنگی بڑی ویسیا، معاویہ دے دشمنا سن، معاویہ دے منکرا سن، معاویہ دے دشمنا سن، او ماتھے علی نہ لے سیا، معاویہ دی دشمنی پہ مہنگی بڑی ویسیا، معاویہ دی دشمنی پہ مہنگی بڑی ویسیا، معاویہ دے منکرا سن، معاویہ دے دشمنا سن، وہ ماتھے علی نہ لے سیا، معاویہ دی دشمنی سمجھ آدھی پئی ہے۔ او دشمن بو بکر عمر دے، توجہ میرا سونا، او دشمن بو بکر عمر دے، نعرے لکھ لاویں حیدر دے، او دشمن بو بکر عمر دے، او نعرے لکھ لاویں حیدر دے، میرا علی انہاں دے، میرا علی انہاں دے، میرا علی انہاں دے، پوتھے دیکھے سکے سیا، میرا علی انہاں دے، بوتھے دیکھے سکے سیا، معاویہ دے منکرا سن، معاویہ دے دشمنا سن، او ماتھے علی نہ لے سیا، معاویہ دی دشمنی سمجھ آندی پئی ہے کہ کوئی نہ، جنہاں کو سمجھ آندی پئی ہے وہ بولے سوار شیر سن سو،
آیات قرآن دی دسیا آیات قرآن دی دسیا آیات قرآن دی دسیا کل وعد اللہ الحسنى کل وعد اللہ الحسنى بھلا کون معاویانو بھلا کون معاویانو ای آیات چو کڑھے سیا بھلا کون معاویانو ای آیات چو کڑھے سیا معاویات منکرہ سن معاویات دشمنہ سن او ماتھے علی نہ لے سیا معاویہ دی دشمنی سمجھ آندی بھئی کہ کوئی نہ اور شیر سننا او میرے مدنی دا ہر صحابی او میرے مدنی دا ہر صحابی ہے جنتی 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 او میرے مدنی دا ہر صحابی ہے جنتی 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 جیڑا جیند مغرب ٹریا جیڑا جیند مغرب ٹریا اوہو ہدایت پیسیا جیڑا جیند مغرب ٹریا اوہو ہدایت پیسیا معاویات منکرہ سن معاویات دشمنہ سن او ماتھے علی نہ لے سیا معاویہ دی دشمنی اور شیر سننا او منکر عثمان غنی دا او منکر عثمان غنی دا کچھ لگدا نہیں پاک علی دا او منکر عثمان غنی دا او کچھ لگدا نہیں پاک علی دا نسلی حرام دا کوئی نسلی حرام دا کوئی عثمان تم مڑے سیا نسلی حرام دا کوئی عثمان تم مڑے سیا معاویات منکرہ سن معاویات منکرہ سن او ماتھے علی نہ لے سیا معاویہ دی دشمنی اور آخری شیر اس کلام دا شیر سننا او جتائی بغض معاویہ رکھے سنے او جتائی بغض معاویہ رکھے سنے او جتائی بغض معاویہ رکھے سنے او تئی آپ نو آپ کٹے سنے او تئی آپ نو آپ کٹے سنے یادش قبر حشر تئی یادش قبر حشر تئی کالا سینے کٹے سیا یادش قبر حشر تئی کالا سینے کٹے سیا معاویات منکرہ سن معاویات دشمنہ سن او ماتھے علی نہ لے سیا معاویہ دی دشمنی پہ مہنگی بڑی ویسیا معاویہ دی دشمنی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق تے اور ذرا زور سنان دکھاتے ہیں اے جڑا کلام میں جناب انہوں نے ہون سنا رہے ہیں کہ 4 سال دے بچے بھی بڑا شوق دا پڑھ دینے کلام سننا داتا دی نگری
داتا دی نگیری دا مانی چشیتی اہل سنت دی سونیانی چشیتی داتا دی نگیری دا مانی چشیتی اہل سنت دی سونیانی چشیتی داتا دی نگیری دا مانی چشیتی اہل سنت دی سونیانی چشیتی ممبر تے بیٹھا دل نو لگیا ممبر تے بیٹھا دل نو لگیا ممبر تے بیٹھا دل نو لگیا ڈاڈا سوہنا جوان چشیتی داتا دی نگیری دامانی چشیتی اہل سنت دی سونیانی چشیتی اہل سنت دی سونیانی چشیتی اور شیر سننا سبحان اللہ غیرت مندہ دی جان چشیتی اے پچھلے نہیں پہ بول دے دونوں سمجھ نہیں آن دی سبحان اللہ اے میں کو لگ دے اے جڑے پچھلے بھی رہا ہیں نا میرے یہ وعدہ کر کے ہیں گھر وعدہ کر کے ہیں کہ مولوی تنات خواہ میں ٹل لا دے سی ایسا سبحان اللہ نہیں آتا ہون لکھا ہے کون آدھے سبحان شیر سننا ذرا توجہ دے نال غیرت مندہ دی جان چشیتی آ بچایا ایمان چشیتی غیرت مندہ دی جان چشیتی آ بچایا ایمان چشیتی آ بچایا ایمان چشیتی حرامی بھول گئے حلالی رکھ دے حرامی بھول گئے حلالی رکھ دے یاد تیرے احسان چشیتی داتا دی نگیری دامانی چشیتی اہل سنت دی سونیانی چشیتی اہل سنت دی سونیانی چشیتی سمجھ آندی پئیے اور شیر سننا لائے اس صدی دا امام چشتی غیور سیدہ دا غلام چشتی اس صدی دا امام چشتی غیور سیدہ دا غلام چشتی غیور سیدہ دا غلام چشتی علی دے بچیاں دا بن کے نوکر علی دے بچیاں دا بن کے نوکر پاتی جگ وچ اے شان چشیتی داتا دی نگیری دامان چشیتی اہل سنت دی سونیانی چشیتی اہل سنت دی سونیانی چشیتی اور شیر سننا اللہ جل شانہ جنہ بندیاں نو عزتاں عطا فرماندا ہے نا وہ اللہ دی رحمت تے ضرور ہوندی ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نظر کرم بھی ضرور ہوندی ہے لیکن اے بھی میں آکھاں تے اے بھی جھوٹ نہیں سو آنے سچے ماواں حلال دے جڑے ہوندے نے نا غیرت والی جڑیاں ماواں ہوندیاں نا انہاں دے پاک دودھ دا کمال بھی ضرور ہوندا ہے اس گالوں شیر سننا ذرا توجہ دے نال پردے والی جو ماں دلالے قسم خدا دی آخر مرد قلندر جی نے روح زمین دے اتے ساریاں کافرانوں ساریاں منافقانوں ساریاں بےمانانوں اکھ دے وچ اکھ پا کے نبی کریم دا خالص دین جو سنایا ہے ماں دے دودھ دا اثر بھی کھایا ہے پردے والی جو ماں دلالے پردے والی جو ماں دلالے تو سمجھدا باطل دی چالے تو سمجھدا باطل دی چالے جی ہاں تو سمجھدا باطل دی چالے یہودی فتنے دا راہ ڈکے دے جمہوری فتنے دا راہ ڈکے دے سکولی فتنے دا راہ ڈکے دے رکھ کے تلے اتے جان چشیتی داتا دی نگیری دامان چشیتی
اہل سنت دی سنجان چشتی اہل سنت دی سنجان چشتی اور شیر سننا جا جاتے پڑھی دا حق دیوانگے قسم خدا دی تن تنہا ہو کے تن تنہا ہو کے ہر تھان دے اتے اللہ دے دین دی سچی گل روزانہ ہی سنانا لگا پھردا ہے شیر سننا جا جاتے پڑھی دا حق دیوانگے کلا چشتی لشکر دیوانگے کلا چشتی لشکر دیوانگے کلا چشتی لشکر دیوانگے منگتا نبی دا نوکری علی دا منگتا نبی دا نوکری علی دا سادات سچا انسان چشتی دادا دی نگری دامان چشتی اہل سنت دی سنجان چشتی اہل سنت دی سنجان چشتی بیٹھیو کہ نہیں حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب تروے زمین دے اندے اس مرد قلندر دے جننے بھی مخالف ہون گے انہاں دا تعلق اس چیز دے نال ضرور ہونا کیڑے انگریزی سیدی انگریزی ملا پیر بلکہ تساں سریکی ہو تے این علاقے دے وچ میں گلگ دے آلیا الحمدللہ ترقی اتنا پیر کہنی جمایا این گلو الحمدللہ سادے دل بندے بیٹھے ہو تے الحمدللہ دین کو سمجھنا لے ہو توڑے تکر کی گالی خالص پہنچ ونن تا اللہ دی رحمت تھی ویسے توڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی شیر سننا توجہ دنال سکولی سیدی سکولی ملا پیر سکولی سیدی سکولی ملا پیر سننی سگدے چشتی دی تقریر سننی سگدے چشتی دی تقریر جیگا سننی سگدے چشتی دی تقریر کیوں بہاولپور تو لے گے نا تے چلے چلو پورے پاکستان دے اندر اے جننے بھی تساں نیٹ دے اوتے بلنا سن دے ہونا نیٹ دے اوتے تے بھاویں ایویں ادھر ادھر جننے بھی لگے پھردے نے قسم خدا دی اساں آزمائی پھردے ہاں اساں آزمائی پھردے ہاں او پوری گل نبی کریم دی نہیں سنا دے ادھی سنان گے ادھی مطلب دی سنان گے مطلب دی گل سنا کے تانوں خوش کر کے تواڈے کولوں صرف پیسہ کمانا انہاں دا مقصد ہے بس پوری گالوں نہیں سنا دے پوری گال اگر سنا دے نے تو یہی مرد قلندر سنا دے نے جنہاں دی میں گال کر رہا ہوں دو نمبری سیدی دو نمبری ملا پیر سننی سگدے چشتی دی تقریر سننی سگدے چشتی دی تقریر کیوں پوری جو پڑھی دے حدیث چشتی پورا جو پڑھی دے قرآن چشتی پوری جو پڑھی دے حدیث چشتی پورا جو پڑھی دے قرآن چشتی داتا دی نگیری دامان چشتی اہل سنت دی سنجان چشتی اہل سنت دی سنجان چشتی داتا دی نگیری دامان چشتی اہل سنت دی سنجان چشتی ممبر تے بیٹھا دل نو لگیا ممبر تے بیٹھا دل نو لگیا ڈاڈا سوہنا جوان چشتی ڈاڈا سوہنا جوان چشتی ڈاڈا سوہنا جوان چشتی نعرہ رسالت نعرہ
خلافت استاد العلماء مفتی اربواجہ مفتی فضل احمد چشتی جیوے جیوے جب تک سورج چاند رہے گا چاند رہے گا تیرا نام رہے گا اصلاح نظم اس تو بعد اجازت اے تو یہ بھی مجبوری ہے کیونکہ دوسرے جڑے نعت خان سن دے ہوندے نا اور کلام پڑھ دے جنہاں دے وچ جنت دے سبق کھوانی ہے آمین دے تو کو جنت دے ٹکٹ دے کے ونجن تے لیکن اساں جڑے ہیں نا اساں ذرا مختلف کلام پڑھتے ہیں اساں غیرت جگاون واسطے بولیندے ہیں صرف تے دین دی گل جڑی سچی ہوندی ہے او سنویندے ہیں اپنے رنگ دے وچ اصلاحی کلام جناب اور کو سنویندا پیاں توجہ نال سن سو وطن وچ جے چاہنے ایک مشورہ ہے ایک صلاح ہے آپس دے وچ بیٹھے ہیں تے ایک اچھی گل ہے جڑی کرنی چاہیے تے وقت تے حاکم تک اللہ کرے پہنچ جاوے لیکن پہنچ جاوے ہی صحیح نہ پھر بھی کوئی فائدہ نہیں پینا کیونکہ وہ جڑی تعلیم پڑھ کے آیا ہے نا انہیں دیر سوچنا ہی نہیں لیکن آپ اپنی اگر یہ گل سمجھ آ جاوے نا تے آپ اپنی عزت بچا لاواں گے گل نو سمجھنا پھر بولنا سبحان اللہ وطن وچ جے چاہنے آمن دی فضا وطن وچ جے چاہنے آمن دی فضا مسلمانہ بس اپنی عورت لکا وطن وچ جے چاہنے اچھا بھئی جنہ لکاونی ہے نا جنہ لکاونی ہے وہ بولو جنہ نہیں لکاونی انہاں دی مرضی ہے لیکن اے اللہ پاک نے جڑی اے دیاں علی نعمت دیتی ہے نا رحمت جڑی دیتی ہے نا اے لکاون واسطے کو اللہ دے کلام دا وچ اشارہ ہے وہ بھی میں جناب اور کو سنوینا جنہاں کو سمجھ آونی وہ ضرور بولے سو جنہاں کو سمجھ نہ آونی وہ بھی بولے سو ہو سکتے سمجھ آونی سبحان اللہ وطن وچ جے چاہنے آمن دی فضا مسلمانہ بس اپنی عورت لکا او بھاویں عوام دا ہوئے بھاویں پیر ہوئے بھاویں مولوی ہوئے سارے واسطے گالی ہوئی ہے وطن وچ جے چاہنے آمن دی فضا مسلمانہ بس اپنی عورت لکا وقرنا قرآن ہے حکم خدا وقرنا قرآن ہے حکم خدا مسلمانہ بس اپنی عورت لکا مسلمانہ بس اپنی عورت لکا وطن وچ جے چاہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اور شعر سن لو تو خسریا تو چٹ ہے کمیلن دی کھانے سچی ہے ملتان شریف تو آگے چنن دی پاک سرزمین دو تے گل کیتی جانا کوئی توڑ نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی گل بڑی سچی ہے سمجھنا تو خسریا تو چٹ ہے کمیلن دی کھانے او مچھیاں نو وٹ دے کے گھر بیٹھا رہانے او مچھیاں نو وٹ دے کے گھر بیٹھا رہانے تو مرغے پڑیں گے تو چرغے پڑیں گے جھی آوے کما مسلمانہ بس اپنی عورت لکا وطن وچ جے چاہنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی اور گل سمجھنا ہے جڑی قوم دی ہوے عورت تے پردے او قوم دے ہوتے دیوس مردے اوے او قوم دے ہوتے دیوس مردے اے غیرت دا پہ کر اے غیرت دا پہ کر اوے علی گئے دسا سبحان اللہ بس اپنی عورت لگا
وطن وچ جے چاہنے امن دی فضا مسلمانہ بس اپنی عورت لگا وہ کرنا قرآن چ ہے حکم خدا مسلمانہ بس اپنی عورت لگا وطن وچ جے چاہنے سبحان اللہ. اور شعر سننا آج آنکھ تو اوڑھے کوئی جتی نہیں رکھدا او نسلی گھروں بہر کتی نہیں رکھدا. اچھا بھئی بڑے پکے بندے ہی ہوئے واہ مجال تو سبحان اللہ آگے ہو سبحان اللہ. لیکن یقین کرو اساں نہ داد واسطے ودے ہیں تے نہ پیسیاں واسطے ودے ہیں اساں قسم خدا دی صرف بندے ہی واسطے ہیں کہ جتھاں حاضری ٹھیک ہوے نا لوسی ملا والا کم نہ ہوے نبی دا سچا دین جیڑے طریقے نال پہنچاؤں پہنچا دے. سبحان اللہ. شعر سنا کے ذرا توجہ دے نال اج اکھ تو اوڑھے کوئی جتی نہیں رکھدا او نسلی گھروں بہر کتی نہیں رکھدا او نسلی گھروں بہر کتی نہیں رکھدا مگر دھی کو دفتر مگر دھی کو دفتر آبا دے پوچھا مسلمانہ بس اپنی عورت لکا وطن وچ جے چاہنے. سبحان اللہ. سمجھ آندی پئی تے بولو ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا بھئی آج یہی نہیں مجبوری ہے جڑے لوگ بیچارے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ نہیں آ سکتے نا انہاں دا قصور کیا نہیں اصل وچ عرصے دراز تو پولیو دے قطرے پی 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 کے جسم میں مکے پین یہ گل انہاں دا قصور نہیں بیچارے ہاتھ نہیں چاہ سکتے جڑے پولیو دے قطرے پی پی کے جسم مکے سبحان اللہ. عزت بچانے دی گل وی چا چھڑیے مرے دن کپے دن روشن خیال بھیڑیے دہشت گردی دے الزام لا مسلمانہ بس اپنی عورت لکا وطن وچ جے چاہنے امن دی فضا مسلمانہ بس اپنی عورت لکا وطن وچ جے چاہنے. بیٹھے ہو کہ نہیں؟ سبحان اللہ. آخری شعر پہ پڑھنا دختر پاکستان دی تھی کہ ننگی ایک ہوندی ہے اسلام دی بیٹی ایک ہوندی ہے بولو تو صحیح یار ایک ہوندی ہے اسلام دی بیٹی کہندی اسلام. ایک ہوندی ہے پاکستان دی بیٹی جڑی اسلام دی بیٹی ہوندی ہے او اللہ دے پاک کلام دے نال پیار ہوندی ہے جڑی پاکستان دی بیٹی ہوندی ہے او سکولاں دی غلاظت نال پیار ہوندی ہے. اس گالو گل ذرا توجہ نال سننا دختر پاکستان دی تھی کہ ننگی بازار چ دکانات اج کھڑی ہے تنگی ودا خوش تھی کھیل دے ودا خوش تھی کھیل دے اوے بلے پھرا مسلمانہ بس اپنی عورت لکا وطن وچ جے چاہنے امن دی فضا مسلمانہ بس اپنی عورت لکا وطن وچ جے چاہنے. تے آخری شعر سبحان اللہ. جڑے جڑے شیر بیٹھے وہ ہاتھ چاہ کے آپ سبحان اللہ. شیر سننا مسلم دی عورت دا مسلم دی عورت دا محسن ہے پردہ مگر ہوئی اے پردہ کی تھئی نہیں نظر دا مگر ہوئی اے پردہ کی تھئی نہیں نظر دا جدن دی ہے بیٹھے جدن دی ہے بیٹھے اے انگلش پڑھا
مسلمان بس اپنی عورت لکا وطن وچ جے چاہنے امن دی فضا مسلمان بس اپنی عورت لکا وطن وچ جے چاہنے سبحان اللہ. طویل سفر کر کے اتنے تشریف لے کے آئے نے تو محبت دا ثبوت دے کے تے سبحان اللہ بلند آواز نال آکھیا کرو تاکہ انہاں نوں پتہ لگے کہ بہاولپور دے اندر بھی جنے رہندے نے. علامہ اقبال فرماندے نے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے. اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں لاہور داتا صاحب کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ذوالفقار احمد چشتی صاحب انہاں دی آمد تو پہلے ایک زوردار نعرے دا جواب دیو اور ثبوت دیو اپنے جاگن دا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. شور تکبیر سے تھر تھرائی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. وہ بھی نعرہ تھا بلند آواز سے لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت مکین قلوب المؤمنین. یاری یار دے نال نبھامنی بوٹا پیار والا لا کے وڈنا نہیں حق سچ دی کرنی گل سچی جھوٹا حرف زبان وچوں کڈنا نہیں حق سچ دی کرنی گل سچی جھوٹا حرف زبان وچوں کڈنا نہیں تے جو بھی منگنا ہے سونے ہو منگے کسے غیر کے پلہ اڈنا نہیں دنیا چھڑنی پئی تے چھڑ دے ساں یار دامن حضور دا چھڑنا نہیں دنیا چھڑنی پئی تے چھڑ دے ساں یار دامن حضور دا چھڑنا نہیں میں ایک کک سا سب ککھاں تو بڑا ہولا تیرے کرم سائیاں مینوں لکھ کیتا تو تے لکھ کیتا پر میں لکھ بن کے تیرے واسطے کدے بنا ککھ کیتا وڈے جگرا ماریا محبوبہ سانو اپنے کرم تو نہ بخ کیتا
دا پکھ کیتا جویں آقا غریباں دا پکھ کیتا. ارے کلام دے چند اشعار مل کے بابا سے بلند پڑھیے انشاءاللہ ایک ذوق بن جائے گا. ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب شگانا ہے، محبوب. اچھا جی میں تساں بیٹھے ہو نا اس طرح تقریر نہ کیتی جانی ہے تے نہ تہاڈوں سنی جانی ہے، کیونکہ جنی دیر بندہ بولے نہ ربط پیدا نہ ہوئے انی دیر گفتگو دی نہ سمجھ آنی ہے تے نہ جڑے خطیب نے انہوں گفتگو کرنے دی چاس آنی. جی تساں ایویں بس موڈے ہلا چھڈنے کام نہیں بننا، ذرا منہ چ بولو نا سبحان اللہ. ذوق شوق نہ ٹھہر کے بولو سبحان اللہ. آئی ہلنا چلنا پینا ہے. جی تھوڑے جہے ہلو جلو گے تو پھر انشاءاللہ ایک ربط پیدا ہوئے گا. تو پھر بندے تھوڑے ہوں تو سائے نہ سمجھو کہ تھوڑے ہیں انشاءاللہ العزیز. ذوق والے بندے تھوڑے بھی ہوں تو وہ بیان کروا جان دیں. اس واسطے تم ذوق نہ ذرا بولو. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے. کل جس نے ہمیں پل سے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے. کل کس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے. وہ زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے سبحان اللہ. آؤ در زہرا پر نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے، لاجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان. ایک شعر پڑھ کے میں خضر صاحب کے حوالے کرنا. یہ رات گزر گئی ہے نا، یہ رات فیصلے دی رات سی. یہ رات گزر گئی ہے وہ سانوں نہیں پتا. ہر بندے نوں اپنے آپ دا پتا ہے کہ رات میں اپنا فیصلہ کیویں دا کروایا. یہ یاد رکھو راتی اس گل بات نو کردے ہویا الحمدللہ حضرت صاحب دا بیان بھی لاہور سی تے میرا بیان بھی لاہور سی. مختلف جگہ دے چار گھنٹے بیان کیتا ہے. لیکن اس جڑی گفتگو ہن تانوں سنانی ہے نا
ਇਹਦਾ ਲੁੱਬੇ ਲਬਾਬ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਲੀਓ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ کہ جس درخت نو پھل لگتا ہے نا مثلا بیر نو پھل لگتا ہے تے او دے نال جڑے بیر لگتے ہیں نا وہ جتنی دیر کچے رہتے ہیں اتنی دیر انہاں نوں کوئی روڑا نہیں ماردا جدوں پک جاندے نے تے پھر وہ روڑے کھاندے نے یہ یاد کر لے جن نے دین دے نال لگنا ہے دین تے چلنا ہے تانے نہیں بچنے نے مین بھی بچنے نے سارا کچھ چول چپا کے سینے لا کے سہنے پہنے نے ایتے تو سہ کے زندگی پوری کر کے چلا جی رب کعبہ دی قسم ہے تیرا استقبال کرنے واسطے فرشتے آ جائیں گے سبحان اللہ شیر سنو گے تو انشاءاللہ ذوق بنے جرا مل کے بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ میاں صاحب عارف کھڑی فرماتے نے لکھا پیر لکھا پیر پیرینو لگ دے یارو لکھا پہ پیرینو لگ دے او کئی چڑھ جاندے نے کچے چیرے پکن نال محمد اوہی کھا دے بچے جیڑے کھچ پکن نال محمد اوہی کھا دے بچے سبحان اللہ شریف لے ہوندے نے خطیب اہل سنت فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت العلام و مولانا قاری محمد ذوالفقار چشتی خطیب اعظم شرکپور شریف نزد لاہور آپ تشریف لے ہوندے نے اپنے مخصوص انداز وچ ساڈے قلوب و ذہن نوں منور فرماتے نے استقبال کردے ہوئے نعرہ مارو نعرہ تکبیر بول میرا دین نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت آستانہ عالیہ امام آباد شریف آستانہ عالیہ شرکپور شریف آستانہ عالیہ گورنا شریف آستانہ عالیہ میرآباد شریف سلامت نزدیک کے سننے والے وہ کان دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ دست بستہ کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ مخلصانہ عاجزانہ سلام تیرے سونے دی بار وچ حضور دی بار وچ تشریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے دی زیارت سب نوں خانے کعبے دی زیارت اندر حضور دی حاضری نصیب
ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੱਗੀਏ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨੇਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ